امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ہم انشاءاللہ تعالی لفظ سنت کی تشریح اور وضو کی سنتیں بیان کریں گے۔ سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے یا کسی عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ اور نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ عمل ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے اور شرعی عذر کے بغیر آپ نے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، اس لیے اس کے ادا کرنے سے اجر اور ثواب ملتا ہے۔ البتہ چھوڑ دینے کی عادت بنا لینے میں انسان گناہگار ہو جاتا ہے، اس لیے سنت مؤکدہ کو ہمیشہ ادا کرنا چاہیے اور اس کو چھوڑنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں ہیں، ظہر کی فرضوں سے پہلے 4 اور فرضوں کے بعد 2 سنتیں ہیں، نماز مغرب کی 2 سنتیں ہیں اور نماز عشاء کی 2 سنتیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری سنتیں مؤکدہ ہیں۔ نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ وہ ہے کہ جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل نہیں کیا، بلکہ آپ نے کبھی کیا تھا اور کبھی اس کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس کو ادا کرنے والا ثواب پائے گا، اور اگر کوئی انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ جیسے نماز عصر کی پہلی 4 سنتیں اور نماز عشاء میں فرض سے پہلے 4 سنتیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں، ان کو پڑھنے میں ثواب ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کو عذاب نہیں ہوگا۔ ہم نے وضو کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو وضو میں بہت ساری چیزیں سنت ہیں جن کو کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ وضو کی سنتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا، نمبر 3 پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 3 بار کلی کرنا، نمبر 6 3 بار ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 7 بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو صاف کرنا، نمبر 8 ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر 9 وضو کے ہر عضو کو 3 بار دھونا، نمبر 10 پورے سر کا 1 بار مسح کرنا، نمبر 11 کانوں اور گردن کا مسح کرنا، نمبر 12 ترتیب سے کرنا،
نمبر 13، اگر کسی انسان نے داڑھی رکھی ہو تو اس داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 14، اعضاء کو لگاتار کرنا۔ اس طرح نہیں کہ کوئی انسان ایک عضو کو دھو کر بیٹھ جائے اور انتظار کرتا رہے، نہیں، لگاتار ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرے عضو کا دھونا، یہ ساری کی ساری وضو کے اندر سنتیں ہیں۔ جب ہم وضو کریں تو ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں کے اوپر بھی عمل کرتے ہوئے جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تھا اسی طرح ہم وضو کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔